مایوسی کے بادل چھٹ گئے، کہاں ہیں ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے؟ کیا انہیں جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کا بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں، پاکستانی پیسہ واپس ملک میں لائیں، عوام بھی کمائیں گے اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ آرمی چیف کا پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین کا اظہار، کہا معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس مزید بہتر ہوں گے۔ واضح کر دیا کہ بشمول سیاست کوئی چیز ملک سے مقدم نہیں، ذاتی مفاد پر ملک کو ترجیح دینی ہوگی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں آڈیو لیک کمیشن کیس کی سماعت، آڈیوز لیک کمیشن پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب، اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ کیا آڈیو لیک کمیشن لائیو ایشو ہے؟ جسٹس امین الدین کا استفسار۔ ریمارکس میں کہا کہ کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ ہو چکے، کمیشن کے ایک اور رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے۔ اٹارنی جنرل نے حکومت سے ہدایات کے لیے مہلت مانگ لی، استدعا کی کہ معلوم کرنے دیں کیا حکومت نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر نیا کمیشن بنتا ہے تو یہ مقدمہ تو غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، کمیشن کی تشکیل کا کابینہ کا فیصلہ آج بھی موجود ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا حکومت نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ قانونی سوال ہے، قانون مشاورت کا پابند نہیں کرتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدالت کی اتھارٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے۔ چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج دینے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی، تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے تفتیش، آج جسمانی ریمانڈ کے اصول کے لیے عدالت پیش کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان، عدالت عدم حاضری پر بشرا بی بی کی ضمانت خارج ہونے کا نوٹس جاری کر چکی۔ اے ٹی سی اسلام آباد، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ I-9 میں مقدمہ درج ہے، بار بار طلبی کے باوجود علی امین گنڈا پور پیش نہیں ہو رہے۔ عدم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خورم، واسع قیوم کے مچلقے منسوخ، فیصل جاوید، واسع قیوم کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد۔ مقدمے کی سماعت اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ وفاقی وزیر داخلہ سے برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان و افغانستان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ تعلقات پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات پر گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان کا مضبوط اور بہترین دوست ملک ہے، وقت آ گیا ہے کہ باہمی تعاون کو پائیدار اقتصادی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، اقلیتی برادریوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب سے پیپلز پارٹی کے صوبائی پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اور ممبر قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی، زرعی انکم ٹیکس بل پر پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ علی حیدر گیلانی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے خلاف ایسے بل لا کر احتجاج اور دھرنوں کو دعوت دے رہی ہے۔ پنجاب کے پی ایس آر پی سکولز میں 5000 نئے کلاس رومز بنانے کی منظوری، طلبہ کی لرننگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے نئی ماڈل لیب قائم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، سکولز کی تعمیر و مرمت کے لیے ریوالونگ فنڈز قائم کرنے کی تجویز پر اتفاق۔ سرکاری سکولز میں موبائل بس لائبریری پروجیکٹ لانچ کرنے پر غور۔ مریم نواز کی سرکاری سکولز میں یونیفارم کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سرکاری سکولز کا معیار اچھے نجی سکولز سے بہتر کرنا ہمارا عزم ہے۔ چیمپئنز ٹرافی شیڈیول سے متعلق جلد بریک تھرو متوقع، بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ دبئی پہنچ گئے۔ جے شاہ آج آئی سی سی حکام سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے بعد جے شاہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا فون پر رابطہ ہوا۔
ICC نے چیمپئنز کی جانب سے نئے ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل شیڈیول کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کوشاں براڈ کاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز پاک بھارت میچ کے بغیر شیڈیول تسلیم نہ کرنے کے موقف پر قائم ہیں. ایسا نہ ہونے پر قانونی چارہ جوئی کا اشارہ دے دیا. لاہور کی فضا پھر آلودہ. ایئر کوالٹی انڈیکس 525 کی سطح پر پہنچ گیا. محکمہ ماحولیات اور ضلعی حکومت سموگ کو کنٹرول کرنے میں ناکام. مارکیٹس اور دفاتر بند کرنے سے بھی شدت کم نہ ہوئی. صوبائی دارالحکومت آج پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا. پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں بھی لاہور کا پہلا نمبر. ملتان 230 AQI کے ساتھ دوسرے اور کراچی 220 انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود. اسپتالوں میں ناک، کان، گلے اور آنکھوں کے مریضوں میں اضافہ. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ. دوست ممالک کی دفاعی مینوفیکچررز کی فعال شرکت کی تعریف. نمائش میں 557 نمائش کنندگان شریک. 333 بین الاقوامی نمائش کنندگان بھی نمائش کا حصہ. 36 ممالک نے سٹالز لگائے. 17 ممالک پہلی بار نمائش میں شریک. آرمی چیف کی غیر ملکی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بھی بات چیت. ایسٹ لندن کے علاقے ایل فورڈ میں کار کی ڈگی سے بھارتی خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد. پولیس نے ویڈیو جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق مقتولہ ہرشیتا بریلا کے شوہر 23 سالہ پنکج لمبا پر قتل کا الزام ہے. ملزم مبینہ طور پر ملک سے فرار. پولیس کے مطابق ملزم نے اتوار کو نارتھ ہیمپٹن شہر کے شہر کوربی میں ہرشیتا بریلا کو قتل کیا اور 100 میل کا سفر طے کر کے لندن آیا تاکہ لاش کو ٹھکانے لگایا جا سکے. پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کی حکمت عملی فائنل. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھک. 2 گھنٹے کی ملاقات میں احتجاج کی تیاریوں سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئے. مذاکراتی عمل میں پیش رفت اور ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر بھی تبادلہ خیال. ملاقات کے بعد جاری بیان میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ وہ مایوس نہیں کریں گے. مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے شروع ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. اپنے مطالبات منوا کر ہی دم لیں گے. مسلسل احتجاج کی کال سے احتجاج کی اہمیت نہیں رہتی. مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف کو صلاح. دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی میں مؤثر حکمت عملی بنانے والے لوگ ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کال کا وقت بھی نامناسب قرار دے دیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پرویز مشرف امریکہ کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے تھے. اپنے مفاد میں امریکی جنگ میں ایسا کودے کہ آج تک جان نہیں چھوٹ رہی. امریکی انخلاء کے بعد دنیا کو تاثر ملا کہ مسلح لوگ جیت گئے، امریکہ کو شکست ہوئی. پاکستان میں اتفاق تھا کہ افغان طالبان ہی وہ قوت ہیں جو پاکستان مخالف نہیں. حکومت اور پیپلز پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کرنے لگے. پیپلز پارٹی مطالبات نظر انداز کیے جانے پر حکومت سے نالا. بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے معاملات اٹھانے کے لیے کمیٹی بنا دی. پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی مانگ بھی لی. سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خط. پی اے سی ارکان کی ریکویزیشن پر اجلاس بلانے کا مطالبہ. اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی کا خود اجلاس بلانے کا عندیہ. اسپیکر نے پی اے سی کی سربراہی کے لیے پھر پی ٹی آئی سے ناموں کا پینل مانگ لیا. تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو ہی چیئرمین بنانے پر باضد ذرائع کا دعویٰ. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کیس کو جوڈیشل کمیشن بھجوانے کا فیصلہ. آئینی بینچ کمیٹی کے تیسرے اجلاس کا اعلامیہ جاری. زیر التواء اپیلوں کی 1 ہفتے میں درجہ بندی اور ترتیب تیار کرنے کی ہدایت. کمیٹی کا ہر رکن روزانہ 5 چیمبر اپیلوں کی سماعت کرے گا. آئینی کمیٹی کی 1 سول جج کو آئینی بینچ کی مدد کے لیے تقرر کرنے کی سفارش. رولز فائنل ہونے تک جلد سماعت کی تمام درخواستیں آئینی بینچ کمیٹی کو پیش کی جائیں گی. آئینی بینچ کے لیے سپریم کورٹ میں الگ برانچ قائم کرنے کا بھی فیصلہ. جسٹس عائشہ ملک کو آئینی بینچ سے ہٹا دیا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کے جائز استعمال کو درست قرار دے دیا. سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلامیہ جاری.
چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے واضح کیا کہ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کے مثبت استعمال پر قدغن نہیں۔ وی پی این کے حوالے سے کونسل کے سفارشات پہلے سے موجود توہین مذہب، فرقہ واریت، انتہا پسندانہ اقدامات اور دیگر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وی پی این کو غیر شرعی قرار دینے کے بیان پر وضاحت کی کہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی، وی پی این کو غیر شرعی نہیں کہا۔ مودی کے کار خاص بھارتی بزنس مین گوتم اڈانی کے امریکہ میں وارنٹ جاری۔ بروکلن کی عدالت نے فراڈ کیس میں گوتم اڈانی سمیت 8 ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گوتم اڈانی نے بدعنوانی چھپا کر $3 ارب سے زائد کے قرضے اور بانڈز اکٹھے کیے۔ گوتم اڈانی نے بھارتی حکومت کو $265 ملین رشوت دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ گوتم اڈانی بھارت میں سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ کا منصوبہ لگانا چاہتے تھے۔